بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے، مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا، مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے، مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا، مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔
वहाँ पर जब पुलिस स्टेशन में ताबिश भी बीना के सामने आ जाएगा तो फिर वहाँ पर ताबिश आकर बीना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम अपने बेवफाई से मुझे मारोगी या फिर इस छुरी से। तो वहाँ पर बीना फिर चाकू निकाल लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमने धोखा दिया है मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो और मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। बहराम बीना को लेकर ट्रेन में कोयटा के लिए रवाना हो जाता है और दूसरी तरफ ताबिश बीना को ढूंढने के लिए कभी इधर और कभी उधर दौड़ा फिरता होता है। और वो घर जाता है तो ताबिश की माँ ताबिश से कहती है कि बीना को तुमसे भी शिकायतें थीं, इस वजह से वो घर छोड़कर गई है। मगर ताबिश अपनी माँ से कहता है कि बीवियां ऐसे नहीं करती, अगर मुझसे गलतियां हुई भी थी तो वो घर छोड़कर चली गई उस सब्जी वाले के साथ। तो फिर वहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि अगर अब उसे बीना मिल गई तो वो उसे अपने निकाह में नहीं रखेगा और उसे तलाक दे देगा। मगर ताबिश की माँ उसे मना करती है। इतनी ही देर में चौधरी साहब की कॉल आ जाती है और वो बताता है कि बीना का पता चल गया है, वो ट्रेन में बहराम के साथ ही है और पुलिस वाले बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। और ताबिश फिर अपनी माँ को बताता है और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। आप देखेंगे बहराम अपने ही चक्रों में होता है। वो सोचता है कि वो बीना को ट्रेन से धक्का देकर उसका जेवर पैसा सब कुछ हथिया लेगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जब वो ये कोशिश करने लगेगा तो पुलिस वाले वहाँ पर आ जाएंगे और आकर बहराम को पकड़ लेंगे। इस तरह से बीना की जान बच जाएगी और बीना को भी पता चल जाएगा कि बहराम उसके साथ ये सब कुछ करने जा रहा था। वहाँ पर जब पुलिस स्टेशन में ताबिश भी बीना के सामने आ जाएगा तो फिर वहाँ पर ताबिश आकर बीना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम अपने बेवफाई से मुझे मारोगी या फिर इस छुरी से। तो वहाँ पर बीना फिर चाकू निकाल लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमने धोखा दिया है मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो और मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। बहराम बीना को लेकर ट्रेन में कोयटा के लिए रवाना हो जाता है और दूसरी तरफ ताबिश बीना को ढूंढने के लिए कभी इधर और कभी उधर दौड़ा फिरता होता है। और वो घर जाता है तो ताबिश की माँ ताबिश से कहती है कि बीना को तुमसे भी शिकायतें थीं, इस वजह से वो घर छोड़कर गई है। मगर ताबिश अपनी माँ से कहता है कि बीवियां ऐसे नहीं करती, अगर मुझसे गलतियां हुई भी थी तो वो घर छोड़कर चली गई उस सब्जी वाले के साथ। तो फिर वहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि अगर अब उसे बीना मिल गई तो वो उसे अपने निकाह में नहीं रखेगा और उसे तलाक दे देगा। मगर ताबिश की माँ उसे मना करती है। इतनी ही देर में चौधरी साहब की कॉल आ जाती है और वो बताता है कि बीना का पता चल गया है, वो ट्रेन में बहराम के साथ ही है और पुलिस वाले बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। और ताबिश फिर अपनी माँ को बताता है और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। आप देखेंगे बहराम अपने ही चक्रों में होता है। वो सोचता है कि वो बीना को ट्रेन से धक्का देकर उसका जेवर पैसा सब कुछ हथिया लेगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जब वो ये कोशिश करने लगेगा तो पुलिस वाले वहाँ पर आ जाएंगे और आकर बहराम को पकड़ लेंगे। इस तरह से बीना की जान बच जाएगी और बीना को भी पता चल जाएगा कि बहराम उसके साथ ये सब कुछ करने जा रहा था। वहाँ पर जब पुलिस स्टेशन में ताबिश भी बीना के सामने आ जाएगा तो फिर वहाँ पर ताबिश आकर बीना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम अपने बेवफाई से मुझे मारोगी या फिर इस छुरी से। तो वहाँ पर बीना फिर चाकू निकाल लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमने धोखा दिया है मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो और मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। बहराम बीना को लेकर ट्रेन में कोयटा के लिए रवाना हो जाता है
اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی
تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا، مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے، مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا، مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے، مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا، مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا
تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے
اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ بینا کا پتہ چل گیا ہے، وہ ٹرین میں بہرام کے ساتھ ہی ہے اور پولیس والے بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اور تابش پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہرام اپنے ہی چکروں میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بینا کو ٹرین سے دھکا دے کر اس کا زیور، پیسہ سب کچھ ہتھیا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ کوشش کرنے لگے گا تو پولیس والے وہاں پر آ جائیں گے اور آ کر بہرام کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح سے بینا کی جان بچ جائے گی اور بینا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہا تھا۔ وہاں پر جب پولیس اسٹیشن میں تابش بھی بینا کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہاں پر تابش آ کر بینا سے کہے گا کہ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم اپنے بے وفائی سے مجھے مارو گی یا پھر اس چھری سے۔ تو وہاں پر بینا پھر چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو اور میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بہرام بینا کو لے کر ٹرین میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف تابش بینا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوڑا پھرتا ہوتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے تو تابش کی ماں تابش سے کہتی ہے کہ بینا کو تم سے بھی شکایتیں تھیں، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مگر تابش اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بیویاں ایسے نہیں کرتی، اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اس سبزی والے کے ساتھ۔ تو پھر وہاں پر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اب اسے بینا مل گئی تو وہ اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ مگر تابش کی ماں اسے منع کرتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں چودھری صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ
बीना का पता चल गया है वो ट्रेन में बहराम के साथ ही है और पुलिस वाले बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे और ताबिश फिर अपनी माँ को बताता है और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। आप देखेंगे बहराम अपने ही चक्रों में होता है। वो सोचता है कि वो बीना को ट्रेन से धक्का देकर उसका जेवर पैसा सब कुछ हथिया लेगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जब वो ये कोशिश करने लगेगा तो पुलिस वाले वहाँ पर आ जाएंगे और आकर बहराम को पकड़ लेंगे। इस तरह से बीना की जान बच जाएगी और बीना को भी पता चल जाएगा कि बहराम उसके साथ ये सब कुछ करने जा रहा था। वहाँ पर जब पुलिस स्टेशन में ताबिश भी बीना के सामने आ जाएगा तो फिर वहाँ पर ताबिश आकर बीना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम अपने बेवफाई से मुझे मारोगे या फिर इस छुरी से। तो वहाँ पर बीना फिर चाकू निकाल लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमने धोखा दिया है मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो और मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। बहराम बीना को लेकर ट्रेन में कोयटा के लिए रवाना हो जाता है और दूसरी तरफ ताबिश बीना को ढूंढने के लिए कभी इधर और कभी उधर दौड़ा फिरता होता है। और वो घर जाता है तो ताबिश की माँ ताबिश से कहती है कि बीना को तुमसे भी शिकायतें थीं, इस वजह से वो घर छोड़कर गई है। मगर ताबिश अपनी माँ से कहता है कि बीवियाँ ऐसे नहीं करती, अगर मुझसे गलतियाँ हुई भी थी तो वो घर छोड़कर चली गई उस सब्ज़ी वाले के साथ। तो फिर वहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि अगर अब उसे बीना मिल गई तो वो उसे अपने निकाह में नहीं रखेगा और उसे तलाक दे देगा। मगर ताबिश की माँ उसे मना करती है। इतनी ही देर में चौधरी साहब की कॉल आ जाती है और वो बताता है कि बीना का पता चल गया है वो ट्रेन में बहराम के साथ ही है और पुलिस वाले बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे और ताबिश फिर अपनी माँ को बताता है और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। आप देखेंगे बहराम अपने ही चक्रों में होता है। वो सोचता है कि वो बीना को ट्रेन से धक्का देकर उसका जेवर पैसा सब कुछ हथिया लेगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जब वो ये कोशिश करने लगेगा